اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ جس کتاب کو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے ذکر و فکر، یہ جو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کی لکھی ہوئی ہے، اور آج اس کا پہلا حصہ اول عقائد کے حوالے سے ہے۔ اقبال اور علم کلام۔ بنیادی طور پر علم کلام علم عقائد جس میں اصول دین و مذہب کے بارے میں بحث ہوئی تھی اور ان کے اسبات کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس علم کا فلسفے کے مقابلے میں امتیاز یہ تھا کہ فلسفے کے موضوعات وسیع تر تھے اور اس کا انداز بحث بھی خالص عقلی قسم کا تھا، چاہے نتیجہ مذہب سے ہم آہنگ ہو یا اس کے خلاف نکل جائے۔ علم کلام اسی فلسفی آزادی کے توڑ کے طور پر منظر عام پر آیا، جہاں موضوعات کے اعتبار سے اس کے موضوعات محدود تھے اور اس کا دائرہ بحث و تمہید صرف اصول دین و مذہب تک تھا، اور اسلوب استدلال کے اعتبار سے بھی اس کے دلائل عقل و نقل دونوں سے ماخوذ ہوتے تھے۔ حتی الامکان دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، یا واضح لفظوں میں آیات و احادیث سے حاصل ہونے والے عقائد پر عقلی دلائل قائم کیے جاتے تھے اور فلسفے کے آزادانہ خیالات کی تردید کی جاتی تھی۔ اصول دین کی اس موضوعیت کے تحت اسے فقہ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کہ عام فقہ میں فروع دین کے مسائل زیر بحث آتے ہیں اور فروع دین کے مسائل کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں کہ جب تک اصول اعتقاد طے نہ ہو جائیں، ورنہ عقیدہ ہی مشکوک رہ گیا تو واجب و حرام کی کیا اہمیت رہ جائے گی۔ انسان کو جذبہ عمل پر کون آمادہ کرے گا؟ علم کلام ابتدائی طور پر انتہائی اہم اور سنجیدہ، شریف اور بابرکت علم تھا۔ یہ اور بات ہے کہ نفس کی کار فرمائی ہر دور میں جاری رہی اور اکثر مسائل کو یونانی فلاسفے کے شبہات نے حقائق سے دور لے جا کر پھینک دیا، اور مسلمان متکلمین انہی کی تقلید کو سرمایہ افتخار سمجھتے رہے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ فلسفے کو کلام کی دنیا میں دخل اندازی کا موقع مل گیا، اور حکومتیں اس وقت کے منتظر رہیں کہ جب بھی سیاسی حالات خراب ہوں، امت کو متکلمین اور فلاسفے کے جھگڑے میں لگا دیا جائے اور ہمیں اطمینان سے حکومت کرنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حکومت نے کلام الہی کے مسئلے کو اٹھایا اور اس مسئلے نے اسلام و کفر کی اتنی راہیں اختیار کیں کہ بالآخر پورے علم عقائد کا نام علم کلام ہو گیا۔ کلام الہی کے بارے میں دو اہم موضوعات سامنے لائے گئے۔ کلام الہی ان الفاظ و عبارات کا نام ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، یا کلام ان علوم و افکار کا نام ہے کہ جو ذات واجب سے وابستہ ہیں اور جنہیں کلام نفسی کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی تشریح اس انداز سے کی جاتی ہے کہ علم و قدرت کے علاوہ کوئی شے ہو اور فکر بشر سے بالا تر ہو تاکہ من مانی تفسیر کی جا سکے اور کسی کو بولنے کی گنجائش نہ ہو۔ دوسرا کہ کلام الہی مخلوق ہے یا قدیم بالذات۔ بعض حضرات نے الفاظ و عبارات کو دیکھ کر کلام کو مخلوق قرار دیا اور بعض نے علم و قدرت کو نگاہ میں رکھ کر اسے قدیم قرار دیا اور ذات واجب سے وابستہ کر دیا، لیکن بعض ایسے سمجھدار بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کلام کی تفسیر الفاظ و عبارات ہی سے کی لیکن انہیں بھی قدیم قرار دیا۔ اس طرح قدمہ کا ایک سلسلہ قائم ہوا اور اسلام تہمات میں گم ہو گیا۔ معمہ بازی کے اس جنگل میں امت راستہ بھول گئی اور حکومت کے دلالوں کو مزید دلالی بنانے کا موقع ملا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عقائد و اصول کا شریف ترین علم بازی گری کا مرکز بن گیا اور اہل علم کا ایک طبقہ بے عمل ہو کر دنیا بیزار ہو گیا، اور دوسرا مقرب بارگاہ سلاطین بن کر حکومتوں کا غلام ہو گیا۔
اقبال نے اسی صورت کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ اسی صورتحال کا مرثیہ پڑا ہے۔ یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدت میں نجات۔ کیا مسلماں کے لیے کافی نہیں اس دور میں، یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ توحید الہی۔ قل هو اللہ احد۔ لفظ قل عام طور سے عقیدے کی منزل میں استعمال ہوتا ہے کہ ابھی رسول کی حیثیت رسالت تسلیم نہیں کی گئی، لہٰذا بات پروردگار کی طرف سے نقل کی جاتی ہے، ورنہ جب اس کی حیثیت مسلم ہو جائے گی تو اس کا امر ہی عمل کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لفظ ہوا اشارہ ہے کہ پروردگار کا اجمالی تصور ہر ذہن میں پایا جاتا ہے۔ اصل کا عقیدہ مذہب کی دین نہیں ہے۔ مذہب وجود خدا کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں وجود خدا کے دھندلے تصور کو واضح کیا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں پائے جانے والے اختلافات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں وجود خالق کا موضوع زیر بحث نہیں ہوتا ہے۔ اصل بحث یہ ہوتی ہے کہ وہ خالق ایک ہے یا متعدد، محتاج ہے یا بے نیاز، اس کا رابطہ مخلوق سے مادی ہے یا صرف معنوی و روحانی۔ سورہ توحید نے انہی مسائل کی وضاحت کی ہے اور اصل وجود کے مسلم ہونے کی طرف لفظ ہوا سے اشارہ کیا ہے۔ قل هو اللہ۔ اللہ اللہ اس ذات اقدس کا نام ہے کہ جس میں تمام صفات کمال و جمال و جلال پائے جاتے ہیں اور سب اپنے ہوں، کسی کی عطا کے محتاج نہ ہوں۔ اسی بنا پر یہ لفظ سوائے ذات واجب کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ نبی اور امام کمال ذات و صفات کے باوجود یہ کمزوری رکھتے ہیں کہ سب پروردگار کا دیا ہوا ہے اور اسی کے کرم کا نتیجہ ہے، ورنہ کمال ذات و صفات صرف پروردگار کا اپنا حق ہے جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ وحدت کے جملہ اقسام میں پروردگار کی وحدت یعنی احدیت کی منزل میں ہے، جہاں نہ اجزا ہے نہ تقسیم، نہ ترکیب ہے اور نہ حلول۔ کفر کے خداؤں کی کثرت یا تو خدا سازی سے پیدا ہوئی ہے یا اس کی شکل و صورت سے۔ اسلام نے اپنے خدا کو ان تمام نقائص سے پاک رکھا ہے، لہٰذا وہاں دو چار کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کفر کے خدا تین طرح سے محتاج تھے، کوئی بنائے تو بنے، کہیں بٹھائے جائیں تو بیٹھیں، کوئی مانے تو خدا ہی چلے۔ اسلام نے اپنے خدا کو ہر مرحلے پر صمد اور بے نیاز قرار دیا، جس میں کسی طرح کا کھوکھلا پن نہیں۔ وہ نہ بنانے کا محتاج ہے، نہ بٹھانے کا اور نہ ماننے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ایسا ہی بے نیاز بنا دیا کہ وہ کسی کے بنانے، بٹھانے یا ماننے کے محتاج نہیں، بلکہ ہر شخص ان کا محتاج ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں درج ہے کہ علی کا ساری امت سے مستغنی ہونا اور امت کا علی کی طرف محتاج ہونا دلیل ہے کہ علی سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر مجھے میرے خدائی علم کے واقعی حامل مل جاتے تو میں ایک صمد سے تمام توحید اسلام، ایمان، دین اور شریعتوں کی تشریح کر دیتا۔ لم یلد ولم یولد اشارہ ہے کہ اسلامی قانون پر رشتوں کی حکمرانی ممکن نہیں ہے۔ ایسے مقدس قانون کا ذمہ دار انہی افراد کو قرار دیا جا سکتا ہے جو رشتوں کی کار فرمائی سے آزاد ہوں
اور ہزار رشتوں میں گرفتار ہونے کے بعد بھی ان سے متاثر نہ ہو سکیں۔ معرفت الہی کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے۔ خدا عقل میں آ جائے تو ذہن کا پروردہ ہو جائے، نگاہ میں آ جائے تو محدود ہو جائے۔ اس کی معرفت کا ذریعہ صرف آثار ہیں، لیکن آثار خود ہی ناقص ہیں۔ ان سے وجود خالق کا اندازہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کمال خالق کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا وسیلہ صرف وہ افراد ہیں جو تمام کمالات کے مالک ہوں، تاکہ کمال ذات کی طرف رہنمائی کر سکے۔ توحید کا یہ اور وہ جس کو منوائے گا اس کو بھی نہ مانیں گے۔ توحید خالص نہیں ہے بلکہ ابلیسیت ہے۔ یہ ابلیس نے بھی یہی کہا تھا کہ تجھے مانتا رہا ہوں، مانتا رہوں گا، لیکن تیرے علاوہ کسی کی عظمت کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، چاہے تو خود ہی حکم کیوں نہ دے۔ سورہ توحید کی 3 خصوصیات ہیں۔ پہلی، اس کی 3 مرتبہ تلاوت پورے قرآن کے برابر۔ دوسرا، اس کا روزانہ کسی نہ کسی نماز میں پڑھنا تقریباً ضروری۔ اور تیسرا، اس کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بمنزلہ قل هو اللہ احد قرار دیا کہ گویا علی کی بے نیازی کو 3 مرتبہ میں سمجھا جا سکتا ہے، اور اس مسئلے پر روزانہ غور کرنا ضروری ہے، اور اس سے بآسانی گزر جانا مناسب نہیں ہے، بلکہ ٹھہر کر غور کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ مذہب کے 2 بنیادی کام: خدا کو پہچانوایا اور پھر اسے منوانا۔ کفار کا عیب یہ تھا کہ 360 صامت خداؤں کے قائل تھے، ایک ناطق اور متکلم خدا کے قائل نہ تھے، اور یہی عادت اسلام کے بعد تک باقی رہ گئی۔ اسلام نے اپنے فریضے کو پورا کیا، اور چونکہ علم کے طلبگار تھے، منوانا طاقت کا متقاضی تھا، اس لیے اپنے ہر نمائندے کو دونوں طاقتوں سے نوازا۔ توحید و معرفت کا واقعی معلم اور مرشد وہ ہوگا جو علم و معرفت کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہی صحف سماویہ کی تلاوت کرے، اور طاقت کے اعتبار سے گہوارے میں اشتر کے 2 ٹکڑے کر دے۔ اللہ اکبر! یہ کلمہ مسلمانوں کا نشان ایمان بھی ہے اور شعار اطمینان بھی۔ اس کی گونج دنیا کے ہر گوشے میں سنائی دیتی ہے، اور اس کی آواز متعدد بار گلدستہ اذان سے گونجتی ہے۔ مسلمان نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سجدہ آخر تک کے اختتام تک بار بار اسی آواز کو بلند کرتا ہے، اور میدان جہاد میں قدم رکھتا ہے تو وہاں بھی اس نعرے کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ نعرہ مسلمانوں کی زندگی بھی ہے اور زندگی کی علامت بھی، اس پر اس کا ایمان بھی ہے اور اس کی شان بھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اس میں دور دور تک اس نعرے کی صدائے بازگشت نہیں سنائی دیتی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکبر ہونا تو بڑی بات ہے، خدا اصغر بھی نہیں ہے۔ مسلمان کا سراپا وجود اس کے تصور سے یکسر خالی ہے، اس کا وجود صرف اس کی زبان پر ہے، دل و دماغ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر چند باتیں ملاحظہ ہوں۔ پہلا، ایک مقام پر انتہائی خلوت تلاش کرنے کے بعد ایک شخص ایک عورت سے محو گفتگو تھا، اور محبت آمیز گفتگو کا سلسلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ قول عمل میں تبدیلی ہونے والا تھا۔ محبت اپنے دعوے کا عملی ثبوت پیش کرنے والی تھی کہ اچانک 5-6 برس کا بچہ آ گیا۔ اس بچے کو آتے ہی دونوں اس طرح اجنبی ہو گئے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں، اور یہ اجتماعی حادثاتی طور پر اچانک ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس بچے سے انہیں ظاہری طور پر کوئی خطرہ نہیں، نہ وہ انہیں روک سکتا ہے، نہ ان کی راہ عمل میں حائل ہو سکتا ہے، نہ شور مچا سکتا ہے۔ وہ دونوں اس کا گلا بھی گھونٹ سکتے ہیں اور اس کی زندگی کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ ایسے جرائم میں جب تیسرے کے دیکھنے کا تصور پیدا ہو جاتا ہے تو ہمت گناہ پست ہو جاتی ہے اور انسان گھبرا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے کے دیکھنے سے ہمت گناہ پست ہو جاتی ہے تو اللہ اکبر کے عقیدے نے اس ہمت کو پست کیوں نہیں کیا، اور بچے کے آنے سے پہلے گناہ کی طرف قدم کیوں بڑھ رہے تھے؟ دوسرا، چند بچے گھر کے باہر کھیل رہے تھے، شور قیامت برپا تھا، محلے والوں کو کی نیند حرام ہو رہی تھی۔ اچانک
باپ دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور اس نے سوال کر لیا کہ کیا ہو رہا ہے؟ سب نے شرارت کا سرئی انکار کیا اور شرارت کے ہی پیکر شرافت کے مجسموں میں تبدیل ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انقلاب کا راز کیا ہے اور شرارت شرافت میں کس طرح تبدیل ہو گئی؟ بات صرف یہ ہے کہ ابھی تک باپ کے دیکھنے کا خیال نہیں تھا اور اب یہ احساس ہو گیا کہ باپ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور بزرگوں کو دیکھتے ہوئے بچوں میں شرارت کی جرت نہیں ہوتی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار کی بزرگی باپ کے برابر بھی نہیں، یا وہ اس کی نظر میں باپ سے بھی زیادہ کمزور ہے؟ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ تیسرا، دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی مقام پر دعوت ہو اور صاحب خانہ کا بچہ بھی آ کر خبر دے دے کہ بابا جان نے آپ کو ناشتے پر یاد فرمایا ہے، تو انسان فی الفور پہنچ جاتا ہے اور اس بات پر غور نہیں کرتا کہ بچہ ہے، شرارت بھی کر سکتا ہے، غلط بیانی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ مقام عزت و آبرو ہے، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیق و تصدیق کے بغیر قدم نہ اٹھایا جائے۔ کھانے کے نام پر کسی کے دروازے پر دستک نہ دی جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ انسان یہ تعویل کر لیتا ہے کہ مسئلہ بچے کا نہیں، مسئلہ بزرگ خانے کا ہے۔ بچہ تو صرف ایک دائی کی حیثیت رکھتا ہے، بزرگ خانے کی بزرگی کا تقاضا ہے کہ اس کی دعوت کے احتمال پر بھی حاضری دی جائے اور اس کی دعوت کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا واقعاً اکبر ہے اور اس نے جنت کا دسترخوان بچھا کر 1,24,000 باہوش، باوقار اور معصوم کردار افراد کو دعوت دینے کے لیے بھیج دیا ہے، تو یہ ساری تعویلیں کیوں نہیں ہوتی؟ انسان کے قدم نیکیوں کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ وہ راہ خدا میں مال دے کر جنت کی نعمتوں کا استحقاق کیوں نہیں پیدا کرتا؟ کیا خدائے اکبر کی بزرگی گھر کی بزرگ کے برابر بھی نہیں؟ چوتھا، چند بزرگان قوم گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ اچانک گھر کے بچے نے آ کر خبر دی کہ علاقے میں فساد ہو گیا ہے، پولیس گشت کر رہی ہے، کرفیو لگنے والا ہے، گولیوں کی آواز فضا میں گونج رہی ہے، اور یہ خبر سنتے ہی سب کے قدم رک گئے اور کوئی ایک قدم آگے بڑھنے کا ارادہ نہیں کرتا، اس لیے کہ عقل سلیم کا فیصلہ ہے کہ خطرے کا احتمال بھی پیدا ہو جائے تو احتیاط واجب ہے، اس کے لیے تحقیق و تصدیق کی ضرورت نہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب لاکھوں ہادیان دین خطرہ جہنم کی خبر دیتے ہیں تو مسلمانوں کے کان پر جوں بھی نہیں رنگتی اور وہ مسلسل اپنے اقدامات میں لگا رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کا خطرہ خطرہ ہے اور داروغہ جہنم کا خطرہ خطرہ نہیں، یا محلے کے بچے کی خبر سے خطرے کا احتمال پیدا ہوتا ہے اور معصومین کی خبر سے احتمال بھی نہیں پیدا ہوتا اور ان کی حیثیت ایک بچے کے برابر بھی نہیں، یا اہل دنیا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مخالفت قانون پر سزا دے سکے، اور خدائے اکبر میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ صرف نام کا اکبر ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اصغر بھی نہیں۔ انسان گھر میں سکون سے بیٹھا ہے کہ اچانک بچے نے تقاضا کیا کہ باہر چلیے، بازار چلیے، پارک چلیے۔ باپ نے ٹالنا چاہا اور اپنے خیال میں سمجھا بجھا کر خاموش کرنا چاہا، لیکن بچے کا اصرار بڑھتا رہا اور وہ مسلسل تقاضا کرتا رہا، یہاں تک کہ بزرگ خانہ گھر سے باہر نکل آئے۔ اب نہ گرمی کا خیال ہے، نہ سردی کا، نہ تھکن کا احساس ہے، نہ مصروفیات کا۔ سارے عذر ختم ہو گئے اور بچے کی دعوت پر گھر سے نکل آئے، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے کہ جب محبوب بار بار تقاضا کرتا ہے تو اس کے تقاضوں کو قبول کیا جاتا ہے، اس راہ میں زحمت اور تکلیف کا خیال نہیں کیا جاتا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ داعیے الہی بار بار حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کی آواز بلند کرتا ہے اور مسلمان بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیا اللہ اکبر کے یہی معنی ہے اور پروردگار کی کبریائی کا یہی تقاضا ہے؟ سچ ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ دعا: خلق الانسان ضعیفا،
کا کھلا ہوا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اپنے سارے کام اپنی طاقت سے انجام نہیں دے سکتا۔ یہ کائنات بہت بڑی ہے، یہ انسان بہت چھوٹا ہے، اس کا شمار ایک مشت خاک میں کیا جاتا ہے۔ یہ پہاڑوں کی سربلندی اور دریا کی روانی پر کیا قابو حاصل کر سکے گا؟ یہ ظلمت کدے کا پروردہ ہے، نظام شمسی پر کیا حکومت کرے گا؟ اس کی شرافت و ہوش مندی یہ ہے کہ جہاں اپنی طاقت جواب دے جائے وہاں ہمت نہ ہارے، بلکہ دوسرے کا سہارا لے کر آگے بڑھ جائے، اور اسی طریقہ کار پر ساری دنیا چل رہی ہے۔ کوئی رستم دوراں یا سلطان سلاطین بھی اس امر کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے جملہ کام اپنی طاقت سے انجام دیتا ہوں۔ سہارے کے سب محتاج ہیں، اور سہارے کے بغیر کسی کا کام نہیں چلتا۔ یہی قانون فطرت بھی ہے، اور یہی تعلیم مذہب بھی۔ تعاونوا علی البر والتقوی کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ انسان سارے کام اکیلا انجام نہیں دے سکتا، لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ دانش مندی اور آتا ہے کہ جہاں کچھ لوگ اپنے ہی جیسے ناتواں اور کمزور سہاروں پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ جہاں سہارا جواب دے دیتا ہے وہاں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اس سے بالا تر کوئی سہارا نہیں۔ مذہب نے اپنے چاہنے والوں کو سب سے پہلے معرفت پروردگار کا سبق اسی لیے دیا کہ انسان کی زندگی مایوسی کا شکار نہ ہو، وہ ایک ایسے سہارے پر بھروسہ کرے کہ جس کی طاقت کائنات سے بالا تر ہے، وہ خود ہی کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے سہارے کے بعد کسی مایوسی اور ناکامی کا امکان نہیں رہ جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ جس کا بھی سہارا لینا ہوتا ہے اس کی شرائط پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت عرض مدعا مفید ہو سکتا ہے اور کس وقت بات کی ضائع ہو جانے کا اندیشہ۔ مذہب نے اسی نکتے کو شرائط و آداب دعا کی شکل میں پیش کیا، اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اگر واقعاً رب العالمین سے مدد لینا ہے اور اسی پہ بھروسہ کرنے کا ارادہ ہے تو عرض مدعا سے پہلے حسب ذیل امور کا انتظام کرو تاکہ تمہاری دعا سننے کے قابل اور بات قبول کرنے کے لائق ہو۔ ظاہر ہے ان آداب کا بیان کرنا بھی ہر انسان کے بس کا کام نہیں۔ اس کے لیے ان افراد کی ضرورت ہے کہ جو رب العالمین کی بارگاہ سے ہادی و رہنما بن کر آئے ہوں، تاکہ وہاں کے آداب و شرائط سے باخبر ہوں اور بے خبر انسان کو باخبر بنا سکیں۔ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا امتیاز یہی ہے کہ وہ نور اول ہونے کے اعتبار سے اسی بارگاہ کے رہنے والے ہیں اور اس دنیا میں اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا انہیں اس بارگاہ کے آداب کی مکمل اطلاع ہے، اور ان سے بہتر اس مسئلے کی وضاحت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ معصومین علیہ السلام کے بیان کردہ احکام کو علامہ محسن امین عالمی مرحوم نے مفتاح الجناح میں اس انداز سے بیان کیا کہ آداب دعا میں پہلا ہے طہارت، دوسرا خوشبو، تیسرا رو بقبلہ ہونا، چوتھا حضور قلب، پانچواں خدا سے حسن ظن کہ دعا کو قبول کر لے گا، چھٹا صدقہ دینا، ساتواں حرام کا سوال نہ کرنا، آٹھواں اسرار کے ساتھ طلب کرنا، نواں حاجت کا صراحت کے ساتھ ذکر کرنا اور شرم نہ کرنا، دسواں سب کے لیے دعا کرنا، گیارہواں صیغہ راز میں عرض مدعا کرنا، بارہواں اجتماع میں دعا کرنا، تیرہواں خضوع و خشوع کے ساتھ دعا کرنا، چودہواں پہلے پروردگار کی حمد و ثنا کرنا، پندرہواں دعا سے پہلے صلوات پڑھنا، سولہواں دعا کے بعد صلوات پڑھنا، سترہواں گریہ کرنا، اٹھارہواں گناہوں کا اعتراف کرنا، انیسواں دل سے متوجہ ہونا، بیسواں نزول بلا سے پہلے دعا کرنا، اکیسواں برادران ایمانی سے التماس دعا کرنا، بائیسواں برادران ایمانی کے لیے دعا کرنا، تیئیسواں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، چوبیسواں عقیق یا فیروزے کی انگشتری پہن کر دعا کرنا، پچیسواں بار بار دعا کرنا، چھبیسواں دعا کے بعد ہاتھوں کا چہرے پر ملنا، ستائیسواں دعا کے بعد ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا، اٹھائیسواں دعا کے بعد کے حالات کا پہلے سے بہتر ہونا، انتیسواں گناہوں سے قطعاً کنارہ کش ہونا، اور تیسواں کہ لوگوں کے حقوق کا ادا کر دینا، اکتیسواں دعا کا صحیح ہونا، بتیسواں کہ بزرگان مذہب کو وسیلہ قرار دینا۔
اس کے علاوہ آپ کی ہاتھوں کی کیفیت اس وقت دعا کرتے وقت کیسی ہونی چاہیے؟ پہلا، مصیبت سے پناہ مانگے تو ہتھیلی قبلے کی طرف۔ دوسرا، رزق طلب کرنا ہو تو ہتھیلی آسمان کی طرف۔ تیسرا، صرف خدا کی طرف توجہ کرنا ہو تو درمیانی انگلی سے اشارہ کرے۔ چوتھا، فریاد کرنا ہو تو ہاتھوں کو سر سے بھی اونچا رکھے۔ پانچواں، اگر گڑگڑانا ہو تو درمیانی انگلی کو چہرے کے قریب حرکت دے۔ اسی طرح دعا کے قبول ہونے کے اوقات بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا، شب جمعہ دعا کرے۔ دوسرا، روز جمعہ دعا کرے۔ تیسرا، جمعے کے دن کے آخری ساعت میں دعا کرے۔ چوتھا، رات کے آخری تہائی حصے میں دعا کرے۔ پانچواں، ماہ رمضان المبارک میں دعا کرے۔ چھٹا، شبائے قدر میں دعا کرے۔ ساتواں، شب عرفہ اور روز عرفہ دعا کرے۔ آٹھواں، شب بعثت اور روز بعثت دعا کرے۔ نواں، شب عید غدیر، عید الاضحیٰ اور عید فطر اور ان کے دنوں میں دعا کرے۔ دسواں، شب اول رجب دعا کرے۔ گیارہواں، شب نیمہ شعبان دعا کرے۔ بارہواں، شب نیمہ رجب اور روز نیمہ رجب دعا کرے۔ 13واں، 17 ربیع الاول کو دعا کرے۔ 14واں، وقت زوال، وقت ہوائے تن، وقت نزول باران، وقت طلوع فجر اور وقت اذان دعا کرے۔ اسی طرح استجابت دعا کے کچھ مقامات بھی بتائے ہیں، جیسے مسجد، خانہ کعبہ، میدان عرفات، مزدلفہ، نزد قبر نبی اکرم، مشاہد مقدسہ ائمہ معصومین اور حرم سید الشہداء۔ اس کے علاوہ قبولیت دعا کے کچھ حالات بھی ہیں، جیسے مریض کی دعا عیادت کرنے والے کے لیے، سائل کی دعا عطا کرنے والے کے لیے، حاجی کی دعا استقبال کرنے والے کے لیے، باپ کی دعا اور بد دعا اولاد کے لیے، ماں کی دعا اولاد کے لیے، اولاد کی دعا والدین کے لیے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس قدر مؤثر ہوتی ہے کہ روایات میں ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے کی بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ شاید اس کا راز یہ ہو کہ اولاد کی دعا کو سن کر عالم ارواح سے دعا یا آمین کی آواز بلند ہو سکتی ہے، اور پروردگار ماں باپ کی اس دعا یا آمین کے طفیل میں اس دعا کو قبول کر سکتا ہے کہ ماں باپ اولاد پر اس قدر مہربان نہیں ہیں جتنا پروردگار اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ آئیے ہم سب مل کر بطفیل معصومین دعا کرے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت عطا۔ دنیا میں کوئی ہوش مند انسان ایسا نہیں ہے جسے اپنی فطری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ خلق الانسان ضعیفا، اور اس احسان کی بنیاد پر وہ کسی وسیلے اور ذریعے کا محتاج نہ ہو۔ یہ تو اپنے اپنے ذوق نظر اور انداز فکر کی بات ہے کہ بعض کمزور ہی کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور بعض علی کل شیء قدیر کا سہارا لیتے ہیں۔ بعض جاہل، ناواقف اور بے خبر ہی سے بھیک مانگتے ہیں اور بعض بکل شیء خبیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مانگتے سب ہیں اور مانگنا سب کی فطرت میں شامل ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ کس سے مانگا جائے اور کس سے مانگنے کا وسیلہ اور ذریعہ کیا ہوگا۔ دین اسلام نے مالک کائنات کے کمال مطلق کو دیکھتے ہوئے ہر صاحب عقل و ہوش کو حکم دیا ہے کہ اگر مانگنا ہے تو اسی سے مانگو کہ اس کے علاوہ ہر ایک کی حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ فقیر بے نوا کا بھی حاجت روا ہے، کائنات کی مشکل کشا کا بھی۔ اس کی بارگاہ میں محتاج محض بھی ہاتھ پھیلاتا ہے اور مالائے کائنات بھی۔ اس کے سامنے بندے عاجز کو بھی ہاتھ پھیلائے دیکھا ہے اور مرسل اعظم صاحب معراج کو بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خالق و مخلوق، عبد و معبود میں وجوب و امکان اور حدوث و قدم کا فاصلہ پایا جاتا ہے تو مانگنے کا وسیلہ اور ذریعہ کیا ہوگا اور اس سے گفتگو کرنے کا سلیقہ کیا ہوگا؟ مالک کائنات نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا کہ پروردگار کے بے شمار اسماء حسنی ہیں، انہی کے ذریعے مانگو اور پکارو۔ دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس مختلف کمالات پائے جاتے ہیں تو ہر مانگنے والا اپنے مدعا سے متناسب کمال کا حوالہ دیتا ہے۔ علم مانگنے والا اسے عالم اور استاد کہہ کر پکارتا ہے، مال کا طلبگار اسے سرکار والا کہتا ہے، کرم کا بھکاری اسے کریم کہہ کے آواز دیتا ہے، رحمت کا طلبگار اسے
رحیم کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ مالک کائنات نے بھی انسان کو ایسا ہی سلیقہ تعلیم دیا کہ ہمارے پاس ہر دعا سے ہم آہنگ کمال موجود ہے، لہٰذا جس کے ذریعے سے بھی چاہو مانگ سکتے ہو۔ تمہارا کوئی مدعا ایسا نہ ہو جسے ہم پورا نہ کر سکیں، تمہارا کوئی سوال ایسا نہ ہوگا جس کے لیے کوئی وسیلہ موجود نہ ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماء حسنیٰ کی مکمل معرفت حاصل کر کے ان کے ذریعے دعا کرنا بھی ہر ایک کا کام نہیں، اس کے لیے بھی مخصوص سلیقہ درکار ہے۔ اب انسان عاجز اور عبد جاہل کو اس سلیقے کی تعلیم کون دے گا؟ جن افراد کو مالک کائنات نے علم و فضل و شعور دے کر بھیجا، وہ تو اسی علم و فضل کے سہارے دعا کر لیں گے، لیکن جنہیں ان کا سلیقہ بھی نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ اس سوال کا جواب بھی بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر ناواقف ہوتا ہے تو واقف کار کی طرف رجوع کرتا ہے، لہٰذا اسے سلیقہ دعا بھی جنہیں مالک کائنات نے سکھا پڑھا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آیہ کریمہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ کے بارے میں ایک تصور یہ بھی ہے کہ اسم اور نام اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اگر ذات کا تعارف کرانے والے حروف کو اسماء حسنیٰ کہا جا سکتا ہے تو جن ذوات مقدسہ کو پروردگار نے اپنے تعارف کا مکمل ذریعہ قرار دیا، انہیں اسماء حسنیٰ کیوں کر نہ تصور کیا جائے اور ان کے وسیلے سے کیوں کر دعا نہ کی جائے؟ ان کے وسیلے سے دعا کرنا سلیقہ دعا ہے، منافی ابدیت نہیں ہے۔ دعا کا حقیقی مفہوم یہی ہے کہ انسان پہلے اسے پہچانے جس سے مانگتا ہے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لہٰذا انسان دعا کو دعا بنانے میں معرفت کا محتاج ہے، اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ان بندوں کا محتاج ہے جنہوں نے براہ راست پروردگار سے درس معرفت لیا، پھر دنیا میں معلم اور معرف بنا کر بھیجے گئے۔ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں 3 باتوں کا لحاظ انتہائی اہم ہے، اس کے بغیر کوئی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ پروردگار قبول کر لے تو یہ اس کا کرم ہے۔ پہلی کہ دعا کرنے والے کا فرض ہے کہ دعا کو عرض مدعا کا ذریعہ سمجھے، تجارت کی دکان نہ سمجھے کہ حروف و الفاظ کی رشوت دے کر کام نکال لینا ہے اور ایک مال بیچ کر ایک قیمت وصول کرنا ہے۔ یہ تصور ابدیت کی سراسر منافی ہے اور اس سے انسان کی بندگی تک مجروح ہو جاتی ہے۔ قبولیت دعا کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ دوسرا، دعا کرنے والا پروردگار کا بندہ محتاج ہے، انکم ٹیکس کا آفیسر نہیں ہے کہ مالک کے خزانے کا حساب لگا کر اس میں سے ٹیکس وصول کرنا چاہتا ہے۔ گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر زمین و آسمان کے خزانوں پر قبضہ رکھنا ہے کہ اس قدر ٹیکس ادا کرنا ہوگا، ورنہ خدائی کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ یہ انداز فکر، انداز دعا کفر سے ہم آہنگ ہے، اسے اسلام و ایمان یا ابدیت و بندگی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تیسرا، دعا ابدیت اور بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ابدیت کسی طرح کی انانیت کو برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا تقاضائے ابدیت و شرافت یہ ہے کہ مقام دعا میں غیروں کو اپنے اوپر مقدم رکھا جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ گویا انسان تمام ایمانی برادری کی نیابت میں دعا کر رہا ہے اور جو کچھ حاصل ہوگا اسے ساری برادری پر تقسیم کر دے گا۔ سورہ حمد میں ایاک نستعین میں جمع کا صیغہ کبریائی اور انانیت نہیں بلکہ اجتماعی نیابت کا اظہار ہے، تاکہ جو کچھ حاصل ہو وہ سب میں تقسیم کر دیا جائے۔ ائمہ معصومین کی شدید تاکید تھی کہ مقام دعا میں ہمیشہ غیروں کو مقدم رکھا جائے اور پہلے برادران ایمانی کے حق میں دعا کی جائے۔ یہ صرف دعائے مغفرت ہے جہاں اپنی ذات کو دوسروں پر مقدم رکھا جاتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اس کا راز بھی یہی ہے کہ دعائے مغفرت میں ایک طرح کا احساس گناہ پایا جاتا ہے، اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنے اعمال سے غافل ہو کر دوسروں کے گناہ کا احساس کرے، انہیں گناہ، بلکہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے اپنی کمزوری کا اقرار کرو، اس کے بعد دوسرے کی کمزوری پر رحم کرو۔ دوسرے کی کمزوری پر نگاہ رکھنا انانیت ہے اور اپنی کمزوری کی معافی مانگنا ابدیت و بندگی۔ عدالت الہیہ۔ عدالت کا لغوی معنی ہے وضع الشیء فی محلہ، یعنی عدالت اور ظلم کے تعین کے لیے محل کا تعین ضروری ہے۔
محل کا تعین انسان کے اختیار میں ہوگا تو ہر شخص اپنے اقدام کو برمحل قرار دے گا۔ محل کا واقعی تعین وہی کر سکتا ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہو، لہٰذا عدالت کا صحیح فیصلہ پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ محل کے تعین میں افعال کو بھی دیکھنا ہوگا اور شخصیات کو بھی۔ افعال میں ہر عمل برمحل ہو، رونے کی جگہ روئے، ہنسنے کی جگہ ہنسے، شخصیات میں جو جس کی جگہ ہو اس کو وہاں رکھے، نہ کسی کو بے محل خدا بنائے، نہ رسول نہ جانشین رسول، جو جس کی منزل ہے اس کو وہیں رکھے تو عدالت ہے، ورنہ الصحابۃ کلہم عدول صرف ایک نعرہ ہے اور کچھ نہیں۔ عدالت کا حقوقی مفہوم: ہر شے کو اس کا حق دے دینا۔ اس کا تعین بھی مالک کے ہاتھ میں ہوگا کہ اس نے کس مخلوق کا کیا حق قرار دیا۔ حق کی تعین کے بغیر عدالت کا تعین ممکن ہی نہیں۔ نظام عدل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس میں ہر شے کا حق بیان کر دیا گیا ہو، کس طرح کی جال و وضع کی ضرورت نہ قیاس، نہ استحسان، نہ کوئی اور شے۔ حقوق کے بیان کا کام پروردگار نے پیغمبر کے حوالے کیا اور تمام جزیات کا بیان ممکن نہ تھا، لہٰذا پیغمبر نے فہذا علی مولا کہہ کر یہ کام علی کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے سلسلے کو آگے بڑھایا اور ہر دور کے امام کا فرض قرار دیا۔ نظام عدالت کی توضیح و تشریح اور آخری امام کا فرض قرار پایا۔ اسلام میں علی کی منزل ولادت کے موقع پر خانہ کعبہ، وصایت میں ذوالعشیرہ، ہجرت میں بستر رسول، بدر و احد میں سرداری، خندق میں سینہ عمر، خیبر میں دوش ہوا، معراج میں پردہ اسرار، فتح مکہ میں دوش رسول، غدیر میں منبر، یعنی ساری امت سے بالا تر۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب ظلم ہے۔ عدل جملہ عقائد کی بنیاد ہے۔ نبوت کا اثبات معجزے سے اور معجزے کا اثبات عدالت سے کہ خدا غیر مستحق کی تائید نہ کرے گا اور اسے معجزہ نہ دے گا۔ قیامت کا دار و مدار بھی عدل پر ہے، اسی لیے عدل کو توحید کے بعد اصول دین و مذہب کا درجہ دیا گیا۔ عدل الہی کا سب سے پہلا منکر ابلیس تھا کہ غیر افضل کو مسجود بنا دیا۔ عدل کا ایک شعبہ مسئلہ جبر و اختیار ہے کہ بندہ مجبور ہوگا تو اسے سزا دینا خلاف عدل ہوگا۔ جبر کا عقیدہ ظالموں کی ایجاد ہے تاکہ اپنے عیوب کی ذمہ داری پروردگار پر ڈال کر قوم کو خاموش کر سکیں۔ امت نے اپنے تحفظ کے لیے خدا کو قربان کیا، آل محمد نے عظمت الہی کے تحفظ کے لیے اپنے کو قربان کیا۔ جبر و اختیار کا صحیح فیصلہ امام موسیٰ کاظم نے بچپنے میں ابو حنیفہ سے گفتگو کے دوران کیا کہ معصیت کا ذمہ دار خدا ہے تو بندوں پر عذاب کیوں کرتا ہے؟ اگر عبد و معبود دونوں ہیں تو عذاب میں حصہ کیوں نہیں لیتا؟ اور جب ایسا کچھ نہیں ہے تو بندہ ذمہ دار ہے اور وہی فاعل مختار ہے۔ عدل الہی کی انکار کی دلیل یہ ہے کہ وہ یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے قانون عدالت کا پابند نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیر صحیح کا ارادہ بھی کرتا ہے یا نہیں۔ ظلم کے دو ہی اسباب ہوتے ہیں، جہالت اور احتیاج۔ پروردگار دونوں سے پاک و پاکیزہ ہے، لہٰذا اس کے ہاں ظلم کا کوئی امکان نہیں۔ نمرود نے اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے ایک بے گناہ قیدی کو قتل کر دیا کہ گویا زندہ کو مردہ بنا دیا، اور یہ دلیل الوحیت ہے، جبکہ بے گناہ کو قتل کرنا ظلم ہے، اور یہ دلیل ہے کہ باطل کی خدائی ظلم سے چلتی ہے۔ تو اب خدائے برحق کے بارے میں عدل کا عقیدہ عظیم ترین واجبات میں ہوگا۔ جب خدا عادل ہے تو اس کا نمائندہ بھی عادل ہوگا۔ جو ہر محاذ زندگی پر انصاف نہ کر سکے وہ نہ رسول ہو سکتا ہے اور نہ امام۔ قرآن مجید میں ظلم کے مصادیق میں شرک، حدود الہیہ سے تجاوز کرنا، کفر اختیار کرنا، قانون خدا کے خلاف فیصلہ کرنا، آیات الہیہ کا انکار کرنا، گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، مسجدوں کی آبادی سے روکنا، گواہی کو چھپا دینا، آیات خدا سے اعراض کرنا وغیرہ جیسے اعمال شامل ہیں، اور انہی کی روشنی میں پوری تاریخ اسلام کے ظلم کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ظلم کی شناخت اور اس کے فیصلے کے بعد قرآن مجید کے اس اعلان کا مفہوم واضح ہو جائے گا کہ میرا عہدہ
ظالموں تک نہیں جا سکتا۔ نبوت اور رسالت۔ ہمارے ملک میں اخبار بھی نکلتے ہیں اور رسالے بھی۔ اخبار کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ جو بات جیسی ہے بتا دی جائے اور اس پر عمل درآمد کا عنصر ہو یا نہ ہو، لیکن رسالے میں ایک مستقل پیغام ہوتا ہے جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو عملی شکل دی جائے یا آگے بڑھایا جائے۔ عربی زبان میں خبر کو نبا کہتے ہیں اور رسالے کو رسالت۔ نبا سے انسان نبی بنتا ہے اور رسالت سے رسول۔ نبی وہ انسان ہوتا ہے جو کسی انسانی واسطے کے بغیر پروردگار سے خبر حاصل کرتا ہے، اگر اس پر عمل ضروری ہوتا ہے تو عمل کرتا ہے، لیکن اسے پیغام الہی قرار دے کر آگے بڑھانا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن رسول رسالت اور پیغام کا حامل ہوتا ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ پیغام پر عمل کرنے کے ساتھ اسے آگے بڑھائے اور صرف بطور خبر نہیں بلکہ بطور پیغام آگے بڑھائے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے پر آمادہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے تو کوتاہی کو وان لم تفعل سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویا عمل رسالت کا بنیادی عنصر ہے۔ صاحب پیغام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کبھی پیغام براہ راست اسی کو دیا جاتا ہے تو اسے صاحب شریعت اور اولو العزم شمار کیا جاتا ہے، اور کبھی پیغام کا نزول دوسرے افراد پر ہوتا ہے لیکن اسے بھی پیغام رسانی کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، تو یہ اولو العزم میں شامل نہیں ہوتا لیکن رسول ضرور ہوتا ہے۔ نبوت میں پیغام رسانی کا شرط نہ ہونا اور رسالت میں اس کا بنیادی عنصر ہونا علامت ہے کہ نبی اپنی ذات کے لیے نبی ہو سکتا ہے لیکن رسول اپنی ذات کے لیے رسول نہیں ہو سکتا۔ اپنی ذات کے لیے نبی ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان قانون الہی پر عمل کر کے لوگوں کو یہ دکھلائے کہ یہ قانون قابل عمل ہے اور اس سے انسان کردار کس قدر ارفع و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ رسول کی ابتدائی زندگی بھی ایک نبی کی زندگی ہوتی ہے، وہ پہلے اپنے کردار کو پیش کرتا ہے، اس کے بعد رسالت و پیغام کا اعلان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم نے بھی قبل خلقت آدم اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، رسالت کا نہیں، اور جناب عیسیٰ نے بھی گہوارے میں نبوت ہی کا اعلان کیا ہے۔ رسول اکرم بھی ابتدائے حیات میں کملی اوڑھ کر عبادت کیا کرتے اور کرداری نمونے پیش کیا کرتے۔ ایک مرتبہ قدرت نے حکم دیا کہ اب اس چادر کو پھینک کر میدان میں آ جاؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور پھر مسلسل رسالت کا اعلان ہوتا رہا۔ جناب آدم نبی تھے، انہوں نے ثابت کیا کہ فریضہ خلافت کی ادائیگی کے لیے جنت کے پرسکون ماحول کو خیر بات کہا جا سکتا ہے۔ مرسلین دوسروں سے عمل کرانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن ان کا فرض ہوتا ہے کہ عمل کی راہ ہموار کریں اور لوگوں پر ثابت کریں کہ یہ کام ان کے امکان میں ہے۔ انبیاء کا بکریاں چرانا اسی حقیقت کا اعلان تھا کہ ہم جانوروں کو بھی سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں۔ ان کی باغبانی صحراؤں میں پھول کھلانے کی علامت تھی، ان کی تجارت دیانتداری سے کامیاب عمل انجام دینے کی نشانی تھی، ان کی بدترین ماحول سخت ترین حالات میں زندگی اس امر کا اعلان تھی کہ ان کی زندگی پر ماحول اثر انداز نہیں ہوتا۔ پروردگار نے ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے مرسلین کے علاوہ نیک سیرت خواتین کا بھی انتخاب کیا۔ اگر فرعونیت کے ماحول میں جناب موسیٰ رہے ہیں تو آسیہ بھی رہی ہیں، اگر مشرکین کا مقابلہ جناب ابراہیم نے کیا ہے تو جناب ہاجرہ نے بھی کیا ہے، اگر یہودیوں کے الزامات کو جناب عیسیٰ نے برداشت کیا ہے تو جناب مریم نے بھی بہت طعنے سہے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ تقریباً ایسا تھا کہ نبوت رسالت کی زمین ہموار کرتی تھی اور پھر صاحب شریعت قانون پیش کرتا تھا اور مرسلین اسے آگے بڑھاتے تھے، اور اس طرح ہر شخص پہلے نبوتی کام انجام دیتا تھا، اس کے بعد وہی رسالت کا فرض انجام دیتا تھا یا دوسرا رسول اس ذمہ داری کو سنبھال لیتا تھا، یہاں تک کہ جب نبوت کی آخری منزل آ گئی تو ایک ہی شخص کو نبوت، رسالت اور شریعت تینوں مراحل کو طے کرنا تھا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال نبوت کا فرض انجام دیا، اس کے بعد رسالت کا کام شروع ہوا تو شریعت کے احکام نازل ہونے لگے اور 10 ہجری میں میدان غدیر میں احکام مکمل ہو گئے
اور اکملت لکم دینکم کی سند مل گئی۔ تکمیل رسالت کے بعد تعمیل اور تحفظ کا مرحلہ باقی رہ گیا تھا۔ اس کے لیے امامت کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی میدان غدیر میں اعلان ہو گیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، بلکہ اسی اعلان ہی کی بنیاد پر کمال دین کا اعلان ہوا۔ گویا کہ کمال دین میں مولائیت ایک بنیادی عنصر ہے کہ اس کے بغیر دین بھی کامل نہیں ہو سکتا اور نعمت بھی تمام نہیں ہو سکتی، اور جب ولایت علی کے بغیر دین مرضی اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا تو انسان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کا کیا سوال؟ ختمی نبوت۔ مزاج فطرت کائنات عدم مساوات ہے۔ جمادات، نباتات، حیوان، انسان، پھر تمام جمادات و نباتات و حیوانات بھی یکساں نہیں، جبکہ ان کا امتیاز اختیاری نہیں ہے۔ جب خالق نے امتیاز رکھا ہے تو مساوات کا نعرہ احمقانہ ہے۔ مخلوقات کی طرح مناسب میں بھی مسافات نہیں ہے۔ جمادات کی شان ایک جگہ رہنا تھا، لیکن کبھی کبھی دوسرے کی جگہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں، مثلا اصنام۔ نباتات کی منزل زمین تھی، لیکن کبھی کبھی پہاڑ پر بھی نظر آتے ہیں۔ حیوانات کی منزل غذا کا بندوبست تھا، لیکن کبھی کبھی مال غیر بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ انسان پست ہوتا ہے تو یہی صفات پیدا ہو جاتی ہے، اور واضح رہے کہ ان تینوں اقسام کو فلسفے میں موالید ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ انسانوں میں امتیاز کے اسباب: پہلا علم، دوسرا ایمان، تیسرا تقوی اور چوتھا جہاد۔ افضل کائنات وہ ہوگا کہ جو علم میں سلونی ہو اور ایمان میں کل ایمان، تقوی میں امام المتقین اور جہاد میں لا فتح الا علی۔ منصب اگر کمال کا نام نہیں ہے، منصب جعل الہی کا محتاج ہے، لیکن کمال شرط منصب ہے، اور صاحب منصب کو چاروں صفات میں اپنے دور سے افضل ہونا چاہیے۔ جناب آدم کو بھی ملائکہ سے اسی لیے افضل بنایا تھا کہ صاحب منصب تھے، ورنہ تعلیم دونوں کو دی گئی تھی۔ ملائکہ نے خود اقرار کیا تھا۔ خدائی منصب، نبوت، رسالت، اولو العزم، امامت، ختم نبوت۔ انسان خدائی خبریں بدون واسطہ بشر حاصل کرے اور تبلیغ کا ذمہ دار نہ ہو تو نبی، تبلیغ کا ذمہ دار بھی ہو جائے تو رسول۔ تبلیغ میں اپنے قانون کی شرط نہ ہو تو عام رسول، ورنہ اولو العزم کہ اولو العزم ہونے کے لیے صاحب شریعت ہونا ضروری ہے، جس طرح جناب نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے انبیاء ہیں افضل۔ حضرت ابراہیم تھے کہ انہیں خلیل قرار دیا، ان سے افضل پیغمبر اسلام تھے کہ انہیں حبیب بنایا۔ خلیل اور حبیب کا لفظی فرق یہ ہے کہ خ کا مخرج دل سے دور ہے اور ہا کا مخرج دل سے قریب، اور دل عرش الہی ہے۔ معنی فرق یہ ہے کہ خلیل التماس کرتا ہے اور حبیب سوتا رہتا ہے، پروردگار اسے عرش تک لے جاتا ہے۔ انبیاء و ائمہ طاہرین کی حیات میں وہی، الہام اور خدائی منصب دار ہونے کی علامات ہیں، اور معجزہ اس منصب کا اظہار۔ مرسل اعظم تک آتے آتے نبوت اس درجۂ کمال تک آ گئی جہاں علم کے اعتبار سے مدینۃ العلم، ایمان کے اعتبار سے، جہاد کے اعتبار سے، اور اس کے بعد اب کوئی منزل باقی نہیں رہ گئی۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب الہی کی اس منزل پر ہے کہ جہاں زمانی اعتبار سے اول ما خلق اللہ نوری، مکانی اعتبار سے فکان قاب قوسین ادنیٰ، اور معنوی اعتبار سے للہ رب العالمین۔ عبادت قرب الہی کا بہترین سبب ہے۔ نماز کا قرب معراج ہونا ہے، اور روزے کا قرب مہمان ہونا۔ حج کا قرب خانہ خدا کا طواف ہے، اور زکوٰۃ کا قرب تربیت عیال اللہ، خمس حق اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ لہٰذا اس سے بہتر وسائل قرب الہی کا امکان نہیں۔ جہاد میں جان و مال دونوں سے جہاد کی شرط علامت ہے کہ جہاد مال لوٹنے کا نام نہیں، جہاد مال لٹانے کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کو پہلے جہاد میں پہلا مال غنیمت ہاتھ آیا تو پروردگار نے
فریضہ خمس عائد کر دیا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جہاد راہ خدا میں ہوا ہے، راہ مال غنیمت میں نہیں۔ جب تک صاحب شریعت کے پیغام کو انبیاء و مرسلین آگے بڑھاتے رہے، یہ ایک اعلان تھا کہ کوئی صاحب شریعت آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پیغام کو اولیاء نے آگے بڑھایا لیکن وہ زندہ رہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ابھی نئی شریعت اور نئے رسول کی گنجائش ہے، لیکن سرکار دو عالم کے بعد منصب کا نام تبدیل ہو گیا۔ نبوت و رسالت کے بجائے اسے امامت کا نام دے دیا گیا تاکہ لوگ نئے رسول یا پھر نئی شریعت کا انتظار نہ کریں۔ اب نظام ہدایت یکسر تبدیل ہو گیا ہے، اب کام نبوت یا رسالت کا نہیں بلکہ امامت کا ہے۔ نبوت و رسالت اور امامت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول کا کام ادھر کی خبر یا ادھر کے پیغام کو ادھر لانا، اور امام کا کام ادھر کے انسان کو ادھر لے جانا ہے۔ امام قائد ہوتا ہے اور قیادت کا منصب انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور بس اس کے لیے کسی نئے پیغام امامت۔ اسلام میں مذہب کے بنیادی اصول 5 ہیں: توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ ذات واجب الوجود تھی جبکہ کچھ نہ تھا، اس کی عدالت اس کے ساتھ تھی، اور اسی عدالت نے تقاضا کیا کہ جن مخلوقات میں وجود کی صلاحیت ہے انہیں منظر عام پر لایا جائے، چنانچہ عدالت ہی نے مخلوقات کو منزل تخلیق تک پہنچانے کا انتظام کیا، اور چونکہ مخلوقات حالات روزگار سے باخبر ہونے والی نہ تھی، لہٰذا عدالت ہی نے تقاضا کیا کہ ان کی ہدایت کا انتظام کیا جائے، اور اس طرح نبوت کا تصور منظر عام پر آیا۔ اول مخلوق کو نبوت کا منصب دے کر ان مخلوقات کو پیدا کیا جو ہدایت و رہنمائی کی محتاج تھی۔ نبوت کے خاتمے پر نظام ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے امامت کا سلسلہ شروع کیا اور اس سلسلے کو قیامت سے ملایا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امامت نظام الہی کی حفاظت بھی ہے اور امت اسلام کی قیادت بھی، لہٰذا امام کا معصوم ہونا دونوں اعتبار سے ضروری ہے۔ نبوت اپنی ذات کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کے لیے عصمت اس قدر ضروری نہیں جس قدر امامت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دونوں کام عصمت کے متقاضی ہیں، اور اس کے بغیر نہ قانون کا واقعی تحفظ ہو سکتا ہے اور نہ امت کی واقعی قیادت۔ امام خدا کے اعتبار سے ولی اور حاکم ہوتا ہے، اور نبی کے اعتبار سے وصی اور جانشین۔ اس کی امامت قوم کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن خدا تک لے جانا ہے تو تقرر خدا ہی کی طرف سے ہوگا۔ امام قافلہ سالار بشریت ہے تو اس کے کمالات کو قافلے سے زیادہ ہونا چاہیے، ورنہ کسی مقام پر بھی قافلے کو تباہ کر سکتا ہے۔ رسول نے اپنے کام امامت کے حوالے کیا تو قافلے کی شکل میں، چنانچہ غدیر میں قافلہ حجاج کے سامنے مولایت کا اعلان کیا، اور یہ قافلہ عالم اسلام کے اعتبار سے دنیا کا عظیم ترین قافلہ تھا، جس میں ہر فرد شرف کے دونوں درجات پر فائز تھا، یعنی حاجی بھی تھا اور صحابی بھی، اور عالم اسلام میں اس سے بالا طرف شرف کا تصور بھی نہیں۔ لیکن علی کو تمام حاجیوں اور صحابیوں کا مولا بنا دیا گیا، ان سے بالا تر کوئی انسان نہیں، یہ مومنین کے امیر بھی ہیں اور متقین کے امام بھی۔ امام خلیفہ خدا و رسول ہے تو اسے دونوں کے کمالات کا آئینہ دار ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے ہجرت میں امام کے نفس کو اپنا نفس بنایا، مباہلے میں اسے نفس رسول قرار دیا۔ امام اصول میں شامل ہے، فروع میں نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رسول نے معرفت امام کے بغیر مرنے والے کی موت کو جاہلیت کی موت قرار دیا، اور یہ بات اصول میں پائی جاتی ہے، فروع میں نہیں۔ اصول اور فروع کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اصول کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور فروع کا تعلق ظاہر سے۔ اصول میں حقیقت ثابت ہوتی ہے، صرف اقرار کیا جاتا ہے، اور فروع میں کام بھی خود ہی انجام دینا ہوتا ہے۔ اصول کا تعلق پروردگار سے ہوتا ہے اور فروع کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اصول و ضوابط بھی پروردگار ہی طے کرتا ہے۔ فروع میں قضا کا امکان ہے اور مرنے کے بعد دوسرا شخص اسے انجام دے سکتا ہے، لیکن اصول میں محمد کا ایمان بھی باپ کے کام نہیں آ سکتا۔
فروع کے ترک کرنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اصول کے انکار سے کفار سے ملحق ہو جاتا ہے۔ اصول میں تلافی کا امکان نہیں ہے تو اس کے حساب کے لیے قیامت کا انتظار بیکار ہے۔ اسی لیے قبر میں حساب ہو جاتا ہے اور برزخ میں عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ امامت حافظ شریعت بھی ہے اور قائد امت بھی۔ حفظ شریعت کے لیے علم لازم ہے اور حفظ امت کے لیے قوت و طاقت۔ اب امام امت وہی ہوگا جو علم میں ساری امت سے بالاتر ہو، یعنی باب مدینۃ العلم ہو، اور طاقت میں ساری دنیا سے قوی تر، یعنی لا فتح الا علی۔ علی نے ولادت کے بعد پہلے صحف سماویہ کی تلاوت کی تاکہ علم کا اعلان ہو جائے، اور اس کے بعد اشتر کو دوپارہ کر دیا تاکہ قوت اور طاقت کا بھی اظہار ہو جائے۔ مذہب شیعہ میں امامت کمالات اور جیل الہی کا نتیجہ ہے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معصومہ عالم نے فدق کا مطالبہ کیا، منصب کا مطالبہ نہیں کیا، اور منصب کے ذیل میں اپنے شوہر کے فضائل کا تذکرہ خطبہ فدق میں کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ فدق وراثت ہے، لہٰذا میرا حق ہے، اور منصب عطائے الہی ہے، لہٰذا میرے شوہر کا حق ہے۔ امامت میراث ہوتی تو ہر امام کی ساری اولاد امام ہوتی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ وراثت تو لڑکیوں کو بھی ملتی ہے، حالانکہ کوئی دختر امام امام نہیں ہے۔ میراث میں اولاد کے ہوتے ہوئے بھائی وارث نہیں ہوتا۔ امامت میں پہلے ہی مرحلے پر امام حسن کے بعد امام حسین امام تھے، حالانکہ اولاد موجود تھی۔ امامت صرف اس اعتبار سے میراث ہے کہ اس کے مطلوبہ کمالات جن افراد میں تھے ان کے ذریعے ان کی اولاد کی طرف منتقل کر دیے گئے، اور اس طرح امامت کے ایک شرف کا اور اعلان ہو گیا کہ امام کے باپ سے بہتر کائنات کا کوئی انسان نہیں ہے کہ وہ خود بھی امام ہے۔ وزارت جناب موسیٰ کو حکم پروردگار ہوا، اذهب الی فرعون انہ طغی۔ جناب موسیٰ نے اپنے حالات کو دیکھ کر دعا کی تھی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 32 تک، کہ خدایا میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو آسان کر دے، میری زبان کی گرات کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میرے لیے میرے اہل سے ایک وزیر بنا کہ جو ہارون میرا بھائی ہے، اور اس کے ذریعے میری پشت مضبوط کر اور اسے میرا شریک کار بنا۔ شرح صدر اس لیے درکار ہے کہ قوت بردار سلامت رہے، جذبہ انتقام نہ پیدا ہو۔ اسی کام کے لیے پروردگار نے انبیاء و کرام سے بکریاں چرانے کا کام لیا۔ عقدہ زبان کو اس لیے کھل جانا ہے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں، اور اسی لیے اپنے بھائی کو افصاح کہہ کر یاد کیا ہے کہ افہام و تفہیم کے لیے فصاحت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ شرح صدر کی دعا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کا حملہ عام طور پر سینے پر ہی ہوتا ہے۔ شیطان سینے پہ حملہ کرتا ہے، انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور کشادگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام شرح صدر چاہتا ہے۔ خدا جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ شرح صدر کا اثر نورانیت ہے، جس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے وہ پروردگار کی طرف سے نور کا حامل ہوتا ہے۔ شرح صدر نہ ہو تو ایمان نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اختلافات میں پیغمبر سے فیصلہ نہ کروائیں اور پھر فیصلے کے خلاف دل میں تنگی کا احساس نہ کریں۔ جناب موسیٰ کے پاس عصا اور ید بیضا موجود ہے، لیکن پھر بھی وزیر کی ضرورت ہے۔ صامت کرامات ناطق معجزے سے بے نیاز نہیں بنا سکتی۔ جناب موسیٰ نے نام اور رشتہ سب بتا دیا، لیکن پروردگار سے مطالبہ کیا کہ تو وزیر بنا دے، خود ہارون کو وزیر نامزد نہیں کیا۔ جناب موسیٰ نے وزیر کے بغیر کار تبلیغ شروع نہیں کیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو شاہد بنا کر اس طرح بھیجا جس طرح کل فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ گویا سرکار دو عالم اپنے دور کے موسیٰ ہیں اور ماحول فرعون بے سامان۔ پیغمبر کا وزیر صرف نائب نہیں ہوتا بلکہ شریک کار بھی ہوتا ہے، اسی لیے اس کے بغیر کوئی کام انجام نہیں پا سکتا۔ استنتاج شیطان نے اپنا مرکز سینے کو قرار دیا تو پروردگار نے اپنا عرش قلب مومن کو قرار دیا تاکہ عقیدے پر حملے سے محفوظ رہے۔
جس کے ہاں بھی پیغمبر کے فیصلے کے خلاف تنگ دلی پائی جاتی ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ جناب موسیٰ کی دعا دلیل ہے کہ وزارت کا عہدہ پروردگار کے علاوہ کوئی پیغمبر بھی نہیں دے سکتا۔ جناب موسیٰ نے اپنے وزیر کی فصاحت کا اعلان کیا تو سرکار دو عالم کے وزیر کا کلام نہج بلاغت بن گیا۔ جناب موسیٰ کو ساری نعمتیں دعا کے بعد ملی اور سرکار دو عالم سے ارشاد ہوا الم نشرح لک صدرا۔ جناب موسیٰ کو مانگنے پر ملا تھا لہٰذا معاوضے کا مطالبہ نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم کو بے طلب دیا تھا لہٰذا اس کا معاوضہ یہ قرار پایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ وزارت کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، وزارت تعلیم، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت دفاع، مواصلات، صنعت، تجارت وغیرہ وغیرہ، اور پیغمبر اسلام کا ایک وزیر تمام شعبوں پر حاوی تھا۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یا علی حبک الایمان بغضک الکفر لآتینا رایۃ الغدا، من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک کی کتاب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ ابھی بھی اس کتاب کا حصہ اول یعنی توحید چل رہا ہے، جس کے آگے انشاءاللہ حق طہارت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ سب اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔